بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 59 میں کتاب العقل والجہل کا 24واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ درس کو شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے انسانی خلقت سے وجود باری پر استدلال اور برہان قائم کیا تھا، وجود انسانی کے مراحل اور حیات انسانی کے عوالم اور عجائب کا تذکرہ ہوا۔ اس درس میں وجود و توحید کے تکوینی دلائل اور براہین کی تفصیل ذکر ہوگی، آیات الہی کے عجائب و غرائب اور آیات الہی کے رموز و اسرار بھی بیان ہوں گے۔ اصول کافی کے متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وقال ان فی اختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح لآیات لقوم یعقلون وقال یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون وقال وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اس میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اعناب عنب کی جمع ہے، انگور کے معنی میں ہوتا ہے۔ زرع زراعت کھیتی کو کہتے ہیں۔ نخیل کھجور کے معنی میں ہے۔ سنوان ایک جڑ سے کئی درخت نکلنا۔ العقل ذائقہ اور البرق آسمانی بجلی کے معنی میں ہے۔ یہاں تک مذکورہ متن کے متعلق محققین اور شارحین کے نظریے کا تعلق ہے تو فرمایا کہ بعض نسخوں میں اور شرح صادر متعلقین میں اسی طرح ہے، اور بعض نسخوں میں اور مطبوعہ میں ہے والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور مرآت العقول علامہ مجلسی میں ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ جو تغییر ہے نسخہ برداروں سے یا راویوں کی طرف سے ہے یا نقل بالمعنی کیا گیا ہے۔ اور چھٹے مورد میں بھی یہ اشارہ ہے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 5 کی طرف، اس میں واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون ہے، یعنی شروع میں انا نہیں ہے اور آیات ان پہ لام داخل نہیں ہے، اور اس کا اعراب بھی رفعی ہے یہاں آیت میں، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ ناقل بالمعنی کیا گیا ہے جیسا کہ علامہ مجلسی نے فرمایا ہے، اور باقی جو آیات ہیں ان کا بھی حوالہ ذکر کیا گیا ہے۔ بیشتر ان موارد میں قرآنی آیات سے اقتباس کیا گیا ہے، شب و روز کے اختلاف اور آمد و رفت میں، اور جو اللہ تعالی نے آسمان سے رزق نازل فرمایا اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ فرمایا بعد اس کے کہ وہ مردہ ہو چکی تھی، اور ہواؤں کے چلنے میں عقل و شعور سے کام لینے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ اور یہ آیت ہے وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، یعنی انگوروں کے باغات ہیں اور زراعت اور کھیتی ہے، اور کھجور کے درخت ہیں جو ایک جڑ سے نکلتے ہیں یا مختلف یا اس طرح نہیں ہیں۔ یسقى بماء واحد، وہ ایک پانی سے سینچے جاتے ہیں۔ نفضل بعضها على بعض في الأكل، اور ہم بعض کو دوسروں پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور سے کام لیتے ہیں۔ نیز فرمایا ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور طمع کے لیے۔ وینزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے۔ فیحیی بہ الارض بعد موت،
موتہا، اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے بعد اس کے کہ وہ مر چکی تھی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور سے کام لیتے ہیں۔ ان آیات میں دلائل و توحید باری تعالیٰ کے براہین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جو 8 آیات الہی ذکر ہوئی تھی ان کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تو یہاں جو ماتن میں آیات آئی ہیں یا جو اقتباس آیات کے موجود ہیں، ان میں سے پہلی میں 3 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور جناب صدرہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے تفصیلات ذکر کر دی ہیں۔ ایک تو شب و روز کی آمد و رفت کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، آسمان سے پانی برسانا، یہاں پہ اس کو رزق سے تعبیر کیا گیا ہے چونکہ اس کے ذریعے رزق پیدا ہوتا ہے، اور تیسرا ہے ہواؤں کا چلانا، اور اس کے بارے میں بھی دلائل تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ ایک چوتھا مورد کے جس کو ماتن میں بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں علامہ ملا شیرازی فرماتے ہیں کہ زمین کو زندہ کرنے کی تفصیل تو پہلے بیان ہو چکی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور احتمال موجود ہے چونکہ یہ ان آیات کے بعد وارد ہوا ہے کہ جن میں وعظ و نصیحت کی گئی ہے، غرور و تکبر سے نہی کی گئی ہے، خشوع و خضوع پیدا کرنے کی تاکید ہے، اور سنگ دلی اور اس کے اسباب سے بچنے کی تاکید ہے۔ تو شاید اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالی علم و عرفان کی زندگی سے دلوں کو زندہ کرنے والا ہو، اس سے مراد یہ ہو چونکہ علم اور یقین جو ذات باری تعالی اور روز آخرت کے بارے میں ہوتا ہے یہ روح کی حقیقی حیات ہوتی ہے، اور قساوت اور جہالت یہ موت ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی قرآن کریم میں تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 122 میں فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، اور کیا وہ جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ بنایا اور اس کے لیے ایک روشنی قرار دی، جس کو لیے ہوئے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اس کی طرح ہے جس کی حالت تاریکیوں میں یہ ہے کہ وہ ان سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اس طرح منکروں کی نظر میں آراستہ ہوئے ہیں وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں لفظ ارض، لفظ زمین دل کے لیے اس سے آ رہا ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کلام تمثیل ہو اور معنی یہ ہو کہ دل جو جہالت اور قساوت کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں ان کو ذکر الہی اور معرفت الہی اور خشوع کے ذریعے زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے زمین کو مردہ ہونے کے بعد بارش کے ذریعے زندہ فرماتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا قد بینا لکم الآیات، یہ اشارہ ہے اس طرح کی جو آیات دوسرے مقام پر قرآن کریم میں موجود ہیں۔ گویا جناب ملا صدرہ شیرازی نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنے کے متعلق 2 احتمالات ذکر کیے ہیں، ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے پانی کے ذریعے سبز و شاداب بنانا، اور ایک اس کا مجازی اور باطنی معنی ہے کہ علم و معرفت کے ذریعے دلوں کو منور کرنا، اور اس کے شواہد بھی انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اور ایک اور مورد جو آیات کا پیش کیا گیا تھا اس کے متعلق ایک تو ادبی معنی اس کا بیان کیا ہے اور اس کے لیے شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ نیز اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شروع میں کچھ حصہ موجود ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، تو اس میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس میں 3 احتمال ہو سکتے ہیں، یا تو یہ زمین کی اقسام سے متعلق ہے، یا پانی کو نازل کرنے سے متعلق ہے، یا پھر احیاء ارض سے متعلق ہے۔ تو تینوں صورتوں میں اس کا معنی بیان کیا ہے کہ اگر اس سے پہلا مراد ہو کہ زمین کی اقسام مراد ہیں تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زمین میں، حالانکہ وہ طبیعت ارضی میں متشابہ ہے لیکن اس کو مختلف حصے قرار دیا ہے، ان کی صفات بھی مختلف ہوتی ہیں، ان کی طبیعت بھی مختلف ہوتی ہے۔ صفات یہ ہے کہ کچھ میٹھی زمین ہوتی ہے، کچھ کڑوی زمین ہوتی ہے، کچھ نرم ہوتی ہے، کچھ سخت ہوتی ہے، تو یہ اس کے مختلف صفات ہیں۔ طبیعت کے لحاظ سے بھی اس میں مختلف قسم کے پھل اگتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب اتفاقی چیز ہے اور یہ طبیعت ارضی کی وجہ سے ہے، بلکہ خدا تعالی نے اس کو مختلف بنایا ہے۔ اسی طرح
اس کی مزید تفصیل بھی بیان کی ہے کہ اس میں جو اختلاف ہوتا ہے دوسرے کواکب وغیرہ یا شمس و قمر و نجوم کی تاثیر سے بھی ہم قرار نہیں دے سکتے، بلکہ یہ تدبیر ہے مدبر حکیم کی، جو اس نے اس نظام کائنات کو ایک اپنی حکمت اور دانائی کے تحت بنایا ہے۔ دوسری صورت میں جب اس کو پانی نازل کرنے کے ساتھ متعلق قرار دیں تو اللہ تعالیٰ ایک قسم کا پانی نازل فرماتا ہے لیکن اس کے آثار مختلف پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت میں فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کے قرآن میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 39 کو ذکر کیا ہے اور اس پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیوں میں سے ہے کہ وہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس قسم کی آیت دوسری جگہ بھی موجود ہے۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، سورہ روم آیت 50 بھی ہے۔ تو اس سے اللہ تعالی کا وجود ثابت ہوتا ہے کہ وہ مبدا اور مرجع ہے، تو اس سے اللہ کی ذات پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے بیان فرمایا ہے اور اس کی ایک عقلی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان کو اول خلقت میں عقل بالقوہ قرار دیا ہے، اس نے عقل کے کمال تک پہنچنا ہے، عقل بالفعل کے مرحلے تک پہنچنا ہے۔ تو اس کو کون یہ عطا کرتا ہے؟ اگر یہ انسان جو ممکن الوجود ہے خود ہی اس کمال تک پہنچ سکتا ہو تو یہ دور یا تسلسل لازم آتا ہے، چونکہ کوئی موجود خود سے نہ اپنا خالق ہو سکتا ہے اور نہ ہی دوسرے ممکنات اس کے لیے خالق اور معطی ہو سکتے ہیں۔ فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہو سکتا۔ تو ان کمالات کا خالق و مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالی کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے اور ان کمالات کو عطا کرنے والا ہے۔ گویا کہ اس آیت میں جناب ملا صدر شیرازی نے 3 احتمالات بیان کی ہیں کہ زمین کی اقسام کے متعلق ہو یا پانی نازل کرنے کے متعلق ہو یا زمین کو زندہ کرنے کے متعلق ہو، اور پھر ان کی تفصیل ذکر کی ہے۔ گویا کہ جناب ملا صدر شیرازی اس میں اپنی نظریہ حرکت جوہری کو کہ پورے وجود کے ساتھ انسان کا ایک کمال کی طرف سفر جاری ہے اور اس کو کمال تک پہنچنا ہے۔ آیا کوئی عاقل اس چیز کا تصور کر سکتا ہے کہ یہ جو تمام تحولات انسان کے وجود پر آتے ہیں یہ فقط چند دن کی دنیاوی زندگی اور مادی زندگی گزار کر باطل ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے اور اس کا آخرت میں کوئی بعث اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آیات الہی میں ذکر کیا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یا جہاں پر تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہاں پر بھی انسان کی خلقت کے جو مراحل ذکر ہوئے تھے وہاں پر بھی فرمایا تھا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ جناب ملا صدر شیرازی آخری مورد کے بارے میں بھی تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو اس میں خوفم و طمع کا معنی ذکر کیا ہے کہ خوف اس بجلی کا ہوتا ہے کہ جلا نہ دے، اور طمع اور امید اس سے بارش حاصل ہونے کا ہوتا ہے، اور اس کی نصب کی ادبی علت بھی بیان کی ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ جو برق اور بجلی پیدا ہوتی ہے یہ بادلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی آیات الہی میں سے ہے۔ خصوصاً اس کے بارے میں یہ بحث کی ہے کہ یہ جو جلانے والی آگ ہے بادل میں تو پانی اور ہوا ہوتی ہے، تو اس سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے یہ فقط طبیعی اور سائنسی تحلیل اس کی کافی نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک مافوق تدبیر موجود ہوتی ہے۔ اسی بحث کا تتمہ یہاں پر بیان کیا ہے، اگرچہ اس کی سائنسی جو تحلیل کی جاتی ہے وہ اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن اس سے مافوق جو اسباب ہیں، جو تدبیر الہی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، چونکہ یہ مادہ اور یہ جو اس کی صورت ہے ممکن کی، اس کو جو یہ خصوصیت عطا ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے، نہیں تو مادہ اور صورت یہ اپنی جگہ ممکن الوجود ہے، اور اس سے جو معلول پیدا ہوتا ہے یہ اور اس کی جو تاثیر ہوتی ہے ممکن الوجود اپنے وجود میں بھی اور اپنی صفات میں
میں بھی اپنی بقا میں بھی ایک واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود اپنا خالق نہیں ہو سکتا اور اس جیسا کوئی ممکن الوجود بھی اس کا خالق نہیں ہو سکتا۔ جناب ملا صدر شیرازی فرماتے ہیں کہ جب ان امور کو ہم شریعت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ملائکہ کا عمل دخل بھی بیان کیا گیا ہے، مختلف کارہائے تکوینی کے لیے ان کی دخالت ہوتی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ خصوصاً صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا حوالہ دیا ہے کہ امام نے اپنی دعاؤں میں انواع و اقسام کے ملائکہ کا ذکر فرمایا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی کی عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے اس مورد کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے آسمان سے رزق نازل کیا ہے، جوہری کا نظریہ اور اسی طرح اشاعرہ کا نظریہ اور معتزلہ کا نظریہ اس رزق کی تعریف کے بارے میں اور اس کو آسمان سے نازل کرنے کے بارے میں بھی تفصیل ذکر کی ہے۔ اسی بات کے تتمہ کے طور پر جناب ابن اثیر سے ان کی نہایہ سے نقل فرماتے ہیں کہ رزق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ظاہری رزق ہوتے ہیں جو بدن اور جسم کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ باطنی رزق ہوتے ہیں جو روح اور دل کے لیے ہوتے ہیں، جیسے معارف اور علوم ہیں، اور قرآن کریم میں اور کلام حکماء میں اس چیز کا استعمال موجود ہے اور اس کے ذریعے علم کے ذریعے حیات حاصل ہونے کو قرار دیا گیا ہے اور جہالت کے ذریعے دل کی موت کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد باقی موارد کی بھی انہوں نے تفصیل ذکر کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے زمین کی مختلف انواع و اقسام میں تقسیم اور اس کی صفات میں اختلاف پر بھی تبصرہ فرمایا ہے کہ حالانکہ طبیعت ارضی تو ایک جیسی ہے، پھر اس کی اوصاف اور اس کی صفات میں اختلاف ایک قادر مختار کی وجہ سے ہے کہ جو ممکن الوجود کو مختلف صفات سے نوازتا ہے۔ اور حاشیہ میں جناب شعرانی نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ ان صفات کا مختلف ہونا اس سبب کی بدولت نہیں ہو سکتا جو تعطیل والے یا الحاد والے یا مادہ پرست قرار دیتے ہیں اور اس کو ایک اتفاقی نظریہ قرار دیتے ہیں، اور مختلف قدیم اور جدید جو منکرین ہیں واجب الوجود کے، ان کے نظریات پر بھی نقد و نظر فرمایا ہے۔ مزید ان آیات کے متعلق کہ جن میں سنوان و غیر سنوان کا لفظ تھا، اس کی ادبی تحلیل پیش کی ہے، ان کا معنی بیان کیا ہے اور اس میں مختلف قراءات بھی ذکر کی ہیں۔ اس آیت کے تتمہ میں جو ذکر ہے کہ ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و شعور سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ ان سب چیزوں کے وجود اور ان کی صفات کے ذریعے وہ خالق و مالک اور قادر اور حکیم کے وجود کو سمجھتے ہیں، چونکہ یہ چیزیں ممکن الوجود ہونے کے لحاظ سے ایک جیسی ہیں، نہ اپنی خالق ہو سکتی ہیں، نہ اپنی بقا کی خالق ہو سکتی ہیں، نہ اپنی صفات کی خالق ہو سکتی ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک ذات باری تعالی کی تدبیر اور علم و حکمت اور قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ اگرچہ سائنسی لحاظ سے جو تحلیل کی جاتی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس سے ماورا جو نظام ہے، جو علم و قدرت موجود ہے، اس کے بغیر اس کی عقلی تحلیل ممکن نہیں ہوتی، چونکہ یہ جتنی بھی موجودات ممکن ہیں یہ نہ اپنی خالق ہو سکتی ہیں نہ اپنی بقا کے لیے یہ مؤثر ہو سکتی ہیں، ورنہ دور و تسلسل لازم آتا ہے۔ پھر انہوں نے اس آیت کے بارے میں بھی تفصیلات ذکر کی ہیں جس میں آسمانی بجلی کا ذکر ہے اور اس کے متعلق ایک حدیث کو بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ ان کی پہلے بھی روش ہے، بہار الانوار میں طولانی حدیث ہے، انہوں نے اس سے ایک حصہ اخذ کیا ہے، اقتباس کیا ہے۔ مزید انہوں نے اس مورد میں بعض عرفاء سے بھی نقل فرمایا ہے کہ جو اس آواز کو سنتا ہے اور اس آگ کو دیکھتا ہے، اگر اس کی رؤیت قلبی اور بصیرت موجود ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کا ایک مدبر اور اس کے عوامل ماوراء طبیعت موجود ہیں۔ حاشیہ میں جناب شعرانی نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کی سائنسی تحلیل اور سبب مادی اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس تاثیر کو خالق اور مالک کے بغیر تحلیل نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ ممکن الوجود ہے، اپنے اس تاثیر میں، اپنے وجود میں اس کو کسی واجب الوجود پر منتہی ہونا ہوگا۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، اس میں وجود و توحید باری تعالیٰ کے تکوینی دلائل کی تفصیل ذکر ہوئی، آیات الہی کے عجائب اور آیات الہی کے رموز و اسرار کو بیان کیا گیا۔ اس سبق کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔